Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने किताब का सफ़ा नंबर 59 निकाल लें। 59 यूनिट नंबर 3 है और सबक नंबर है 2। सबक का नाम है परचमों में अजीम परचम। परचम किसको बोलते हैं? परचम झंडे को कहते हैं। और अजीम का मतलब क्या होता है? अजीम होता है बड़ा। ये किस परचम की बात हो रही है? ये हमारे परचम यानी हमारे पाकिस्तानी परचम की बात हो रही है। परचम क्या होता है? परचम एक कपड़े का टुकड़ा होता है और उसको झंडा भी बोला जाता है। उसके ऊपर एक डिज़ाइन या कोई तस्वीर बनी होती है जो कि किसी भी कौम की या किसी मुल्क की निशानी या उस निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होता है ये किसी मुल्क की पहचान होती है और हर मुल्क या हर जो कौम है वो अपने परचम अपने झंडे की वजह से पहचानी जाती है। परचम या झंडा दरअसल कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिस पर कुछ डिज़ाइन, खाके या तस्वीर बनी होती हैं और इसे निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो हमारा परचम होता है वो हमारी निशानी होती है कि जैसे अब हमारा परचम कैसा है, सब्ज़ और सफ़ेद रंग का। तो जिसको भी नज़र आएगा, जहाँ भी नज़र आएगा तो सबको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये कौन सा परचम है, ये पाकिस्तानी परचम है। और ये ख़ास मौक़ों पे ही लहराए जाते हैं, ख़ास मौक़ों पर ही लगाए जाते हैं। कौमी परचम किसी मुल्क के नाम के बाद इसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। वो मुल्क दूसरी कौमों की बरादरी में अपने नाम और अपने परचम से पहचाना जाता है। तारीख़ में परचम का सबसे पहले इस्तेमाल 2000 साल पहले चीन और यूरोप में रूमी दौर में मिलता है। इस जो सबसे पहले परचम का इस्तेमाल किया गया था वो कब किया गया था? 2000 साल पहले। किसी परचम का रंग और इसका डिज़ाइन मुंतखब करते वक्त इस कौम की तारीख़, सकाफ़त या मज़हब को पेश नज़र रखा जाता है। चाँद या हिलाल को इस्लामी सकाफ़त में ख़ास अहमियत हासिल है। इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चाँद को देखकर किया जाता है। जो परचम होता है ना, वो किसी भी कौम का जब भी बनाया जाता है तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे उस कौम की सकाफ़त झलक रही हो। जैसे हमारा जो परचम है उसमें हमें चाँद एक नज़र आता है और एक सितारा है। सितारे के आपने देखा होगा कि 5 कोने। तो ये 5 कोने किस लिए हैं? ये हमारे 5 अरकान इस्लाम के 5 अरकान को ज़ाहिर करते हैं। तो इन्हीं के मुताबिक डिज़ाइन किया गया। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ कौमें अपने परचम अपनी सकाफ़त, अपनी तारीख़ के मुताबिक ही उसी के हवाले से ही डिज़ाइन करती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ मिजाजों और रवायात को ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान के परचम के सब्ज़ रंग का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सब्ज़ रंग से ताल्लुक़ रखता है। कुछ ममालिक के झंडों का सुर्ख रंग जोश व जज्बा और जिद्दोजहद के मानी देता है। अमेरिका के झंडे पर मौजूद सितारे इसकी रियासतों के नुमाइंदा हैं। यानी उसमें बहुत सी रियासतें हैं, इसलिए वो रियासतों की निशानदेही करते हैं। इसी तरह से जितने भी ममालिक हैं या जो भी कौम है जिनके भी परचम हैं, वो किसी न किसी पैगाम को या कोई ना कोई अपने अंदर तारीख़ या फिर कोई चीज़ समोए हुए होते हैं। पाकिस्तान का परचम सैयद अमीरुद्दीन कादवानी ने कायद-ए-आज़म की हिदायत पर डिज़ाइन किया था। ये गहरे सब्ज़ और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 हिस्से सब्ज़ और 1 हिस्सा सफ़ेद है। सब्ज़ रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों यानी गैर मुस्लिमों को ज़ाहिर करता है।
جھنڈے پر اقلیتوں کی نمائندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں انہیں بھی وہی مقام حاصل ہے جو اکثریت یعنی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اقلیت جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، اکثریت جو زیادہ میں ہوتے ہیں، یعنی مسلمان زیادہ ہیں تو اس لیے مسلمانوں کی کیا ہوگی اکثریت، اور جو دوسری قوموں یا مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا ہو گئے اقلیت کے لیے، وہ کم تعداد میں ہیں۔ اقلیتوں میں پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، پارسی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ یعنی پاکستان کے جو پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ صرف مسلمان ہی نہیں آباد بلکہ اور بھی بہت سی قومیں بستی ہیں۔ صفحہ نمبر 60 پہ آ جائے۔ سبز حصے کے بالکل درمیان میں چاند کو کیا بولتے ہیں ہلال بھی بولتے ہیں، اور 5 کونوں والا ستارہ ہے۔ سفید رنگ کے چاند کا مطلب ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کلمہ پر یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے چاند کو دنیا بھر میں اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اسے ہلال بھی کہتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر چاند ہی کی تاریخوں کے حساب سے بنایا گیا ہے، کیونکہ چاند کے مطابق ہی ہم مختلف جو اسلامی مہینے ان کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم چاند دیکھتے ہیں، عید آتی ہے تبھی ہم چاند دیکھتے ہیں، جب محرم الحرام کے لیے بھی جس سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، تو اس کا آغاز بھی چاند کو ہی دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں سب کے سب چاند کو دیکھ کر ہی ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مہینہ آگے بڑھا یا نہیں بڑھا۔ چاند جو ہے وہ تاریخوں کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلی جو تاریخیں ہوتی ہیں ان میں بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے کم ہوتا جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، اور پھر پہلی سے دوبارہ سے طلوع ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں پرچم کے آداب کا تعین کر لیا گیا ہے۔ یہ قوموں کی نشانی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسے کبھی الٹا نہ لہرایا جائے، زمین سے نہ لگنے دیا جائے، جب پرانا ہو یا پھٹ جائے تو بھی ڈبے میں بند کر کے زمین میں دبا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے تاکہ بے ادبی سے محفوظ رہے۔ آندھی، طوفان یا تیز بارش میں اتار کر رکھ لیا جائے، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ نشانی ہے، ہمارے تشخص کی نشانی ہے، ہماری پہچان ہے، تو ہم اپنی پہچان کی بے ادبی تو نہیں کر سکتے نا۔ اسے ہمیں کیا کرنا ہے، پرچم کو دھیان سے رکھنا ہے۔ جیسے جب 14 اگست آتی ہے تو ہم ہر طرف جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی 14 اگست ختم ہوتی ہے تو بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے ہی لگائے تھے۔ جھنڈیاں کوڑا دان میں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو جھنڈوں کو بھی ایسے ہی لگا رہنے دیا جاتا ہے، وہ موسمی اثرات کی وجہ سے خراب ہو جاتے۔ تو اب جب بھی آپ جھنڈا لگائیں تو آپ کیا کریں، اس کو اتار دیں تاکہ وہ موسمی اثرات سے بچا رہے، اور جھنڈیاں کبھی بھی ہم نیچے نہیں گرنے دینی۔ اگر آپ کو نیچے کہیں گری ہوئی نظر آتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیں، سنبھال کے رکھ لیں۔ خاص موقعوں اور تاریخوں پر اس کے لہرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلاً یوم پاکستان 23 مارچ، یوم آزادی 14 اگست، 25 دسمبر، یوم قائد اعظم۔ ان تاریخوں کے علاوہ جب حکومت اس کو لہرانے کا اعلان کرے، کچھ افسوس کے مواقع پر اسے سرنگوں کر کے قومی صدمے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ سرنگوں یعنی پرچم جو ہے وہ تھوڑا نیچے باندھا جاتا ہے۔ سرنگوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہو جیسے جھکا ہوا ہے۔ قائد اعظم کے یوم وفات 11 ستمبر، علامہ اقبال کے یوم وفات 21 اپریل اور لیاقت علی خان کے یوم وفات 16 اکتوبر پر قومی پرچم سرنگوں رہتا ہے، یا جب کبھی حکومت پاکستان یہ اعلان کرے،
مثلاً شاہ فیصل شہید کی شہادت کے وقت پرچم سرنگوں کیا گیا، قومی حادثات پر بھی پرچم سرنگوں کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کی کتاب پہ کچھ جھنڈوں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں، آپ کو سرخ رنگ کا نظر آ رہا ہوگا، چاند ستارے والا جھنڈا ہے، تو یہ کہاں کا ہے؟ یہ ترکی کا ہے، کیونکہ ترکی بھی اسلامی ملک ہے، اسی لیے اس میں بھی 5 کونوں والا ستارہ موجود ہے۔ امریکہ کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا جھنڈا، جو بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اس میں جو ستارے ہیں وہ اس کی ریاستوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ چین کا دیکھیں سرخ رنگ میں اور ستاروں کے ساتھ کینیڈا کا، اس طرح سے برطانیہ یعنی انگلینڈ کا، بھارت، انڈیا کا، سعودی عرب کا جھنڈا اور ایران کا جھنڈا۔ تو یہ سب کے سب جھنڈے بنے اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ثقافت، کوئی تاریخ یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ اس ملک کی نشانی کے طور پر بتائی جا رہی ہے۔ آپ نے اس کی مشق بھی کر لینی ہے، جو کتاب پہ کرنے والا کام ہے وہ کتاب پہ حل کرنا ہے، اور جو کاپی پہ کرنے والا کام ہے وہ کاپی پہ کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لینا ہے۔